ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو عطا کیے ہے۔ اب وہ بشارت کیا ہے علامہ صاحب؟ وہ بشارت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بشارت اللہ کی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، بشارت اللہ کی ہے، مگر آئے گی کس کے ذریعے؟ قل، اے مصطفیٰ تم کہہ دو، اے میرے نبی تم کہہ دو۔ تو بشارت اللہ کی ہے، آئے گی مصطفیٰ سرکار کے ذریعے۔ اور بشارت ہی نہیں بلکہ توحید بھی اللہ کی، اس کو بیٹا ٹھیک کرو ذرا، اس کی گونج ختم کرو۔ بشارت ہی نہیں بلکہ عقیدہ توحید بھی، اور عقیدہ نبوت بھی، عقیدہ امامت بھی، عدل الہی بھی، امامت بھی، اور قیامت کا عقیدہ بھی۔ بھائی لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ عقیدہ نبوت ہے۔ اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ عقیدہ ولایت ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ یوں تو اصول دین 5 ہیں، مگر ان 5 میں 2 کا تعلق ایک ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی توحید کے ساتھ عدل جڑا ہوا ہے، تو اصل عدل بھی توحید ہے، اور امامت کا تعلق جڑا ہوا نبوت کے ساتھ، لہذا امامت متم نبوت ہے، عنوان نبوت کا ہے، اس کی تشریح کو امامت کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی تکمیل کو امامت کہا جاتا ہے، اس کے اتمام کو اور اس کے حسن کو امامت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایک اعتبار سے یہ 3 عقیدے ہوئے، توحید، نبوت اور پھر قیامت، اور ایک اعتبار سے سارے عقیدوں کی اصل وہ ہے توحید۔ بھائی قیامت کی بات بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کسی کو ہم اللہ مانتے ہیں جو قیامت میں جزا و سزا دے گا۔ بے شک ہم اگر امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس لیے کہ امامت نبوت کی اتمام اور حسن ہے، تو اس کا تعلق بھی توحید کے ساتھ۔ عدل الہی کا عقیدہ اگر ہے تو اس کا تعلق بھی توحید کے ساتھ۔ تو ایک زاویے سے اگر دیکھیں تو سارے عقیدوں کی اصول جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، ایسا ہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ یہ عقیدہ توحید، وما ارسلناک الا کافۃ للناس یہ عقیدہ نبوت، اور قل اب یہ آیت یہ عقیدہ ولایت اہل بیت ہے۔ اچھا یہاں یہ میں ان بچوں جوانوں کے لیے یہ بھی کہہ دوں کہ عقیدہ ولایت اہل بیت متم نبوت ہے، یعنی وہ نبی کا کلمہ گویا پڑھ ہی نہیں رہا جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا۔ حقیقتاً محمد و آل محمد صلوات، حقیقتاً وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ رہا، روح محمد الرسول اللہ، جان محمد رسول اللہ وہ ہے علی ولی اللہ۔ لہذا اب یہ صرف کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف یہ لفاظی ہو، یا مجھے تو ویسے بھی مجلس نہیں پڑھنا آتی، سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں، صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ کوئی مجلسی یعنی خاص ایک وہ نہیں ہے، پیغام ہے اس کے اندر، میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ عقیدہ ولایت اہل بیت وہ نبوت اور پھر اس سے پہلے توحید کے عقیدے کا حسن و جمال ہے۔ یہ اگر نہیں ہوگا تو وہ دونوں چیزیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا کبھی سفر جو ہے وہ نزولی ہوتا ہے اور کبھی سفر صعودی ہوتا ہے، کبھی یہاں سے وہاں کا سفر ہوتا ہے اور کبھی وہاں سے یہاں کا سفر ہوتا ہے۔ اگر سفر نزولی ہو تو توحید، نبوت اور ولایت، اور اگر سفر صعودی ہو تو ولایت، نبوت، توحید۔ یعنی علی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو نبی نہیں آئیں گے، اور نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو اللہ نہیں آئے گا،
اور جس اللہ نے یہ نظام دیا ہے اسی نے انہیں نبی بنایا ہے، اسی نے اسے علی ولی بنایا ہے، تو وہ سفر بھی ہے اور یہ رستہ بھی ہے۔ تو بہت سارے جو صوفیاء کرام ہیں اور عرفاء عظام ہیں، ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ سعودی سفر کرتے ہیں، وہ پہلے علی کی بات کرتے ہیں۔ اب جنہیں یہ رستے نہیں پتا وہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، یہ اللہ کے بغیر علی کی بات کر رہا ہے۔ توجہ ہے برات کی، وہ ایک تو یہ جو آیت ہے نا، یہ قل کیوں نبی سے کہلوایا، اصلی جو نقطہ تھا، اصلی بات جو تھی وہ یہ تھی میری کہ یہ ہے کہ یہ نبی سے اللہ نے کیوں کہلوایا۔ یہ نبی سے اللہ نے ولایت اہل بیت کو، ولایت سیدہ زہرا کو، بھائی ولایت سیدہ زہرا کی بات ہو رہی ہے، یہ سیدہ کی ولایت کو نبی سے اللہ نے کیوں کہلوایا؟ اس لیے تاکہ امت کو پتا چلے کہ تم مجھے اگر مانتے ہو تو انہیں مانو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے، یعنی جوڑ دیا نا محمد الرسول اللہ کے ساتھ، مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، یعنی ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا کہ تم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، مجھے رسول مانتے ہو نا، تو مجھے اگر رسول مانتے ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، مجھے نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر ہاں اب اللہ کہہ کر کچھ نہیں چاہیے، بہت کچھ دینا چاہ رہے تھے نا تم، تو سب کچھ لا کے رکھ رہے تھے کہ یہ لے لو، وہ لے لو، یہ لے لو، کیوں اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہو، کیوں اتنا خرچہ کرنا چاہ رہے ہو؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس ایک چیز چاہیے، میرے اہل بیت کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہو۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ اب یہاں پر اہل علم تشریف فرما ہے، قربہ سے مراد پورا قریب خاندان، اس میں جنس ہے، پورا قریب کا خاندان، پورا خاندان قریب رہنے والے، یا وہ مؤنث کا مفرد کا صیغہ ہے، ایک بی بی جو قریب ترین ہے نبی کے ساتھ، قربہ فولا کبرا عظما کے وزن پر، ایک خاتون جو نبی سے قریب تر ہے۔ اب اس میں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ جو جس بی بی کو چاہتا ہے وہ کہے گا کہ وہ قریب ہیں، یعنی اب یہ امت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کیا؟ یعنی اگر یہ امت پہ چھوڑ دیا کہ جو نبی سے قریب خاتون ہو اس سے محبت اور مودت، اس سے تعلق اور اس سے عقیدت تمہارا ہونا چاہیے، تو یہ کیا امت طے کرے گی؟ بھائی امت نے نہ طے کر کے اللہ مانا، نہ امت نے طے کر کے رسول مانا، نہ امت نے طے کر کے امام مانا، نہ امت نے طے کر کے خلیفہ مانا، کہاں مانا بھائی؟ کس نے مانا؟ یہ بحث ہی عجیب ہو جائے گی اگر میں یہاں اس کے اوپر کچھ دیر رک جاؤں، وقت کی تنگی اور اپنے مضمون سے دوری کا خوف ہے جی۔ کہاں مانا؟ کس نے مانا؟ خلیفہ کس نے مانا؟ یہ جو مجمع جمع ہو کر آیا تھا، جنہیں خلیفہ بنایا گیا انہیں امت نے تو نہیں بنایا، اور جسے امت نے بنایا اسے تم نے مانا نہیں۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی لوگ بھی تشریف فرمائے ہیں، میں بہت سارے عقائد میرے نہیں ہیں مگر معاشرے میں رائج اصطلاحیں ہیں، تو میں رائج اصطلاحوں کا بول دینا ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اس کا سے متفق ہوں۔ مسلمانوں کا پہلا اللہ کی طرف سے تو منتخب تھے مولا علی، یعنی غدیر کے اعلان سے پہلے بھی علی ہیں، مولا علی تو اس وقت بھی علی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام آب و گل کی درمیانی کیفیت، ہاں یہ صرف یہ نبی کے لیے نہیں ہے حدیث، خود نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ تو مولا علی کی ولایت کی گفتگو اور بحث تو بہت پرانی ہے، یہ بحث ہی میں نہیں کر رہا کہ غدیر میں مولا علی کو ولی بنایا گیا تھا، غدیر میں عزیزان گرامی مولا علی، پھر سقیفے میں چھینا کیا گیا؟ جو غدیر میں دیا گیا وہ سقیفے میں چھینا گیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز چھیننے والی تھی،
ورنہ کوئی علم علی سے چھین سکتا ہے؟ شجاعت کوئی چھین سکتا ہے؟ سخاوت علی کا کوئی چھین سکتا ہے؟ علی کے ذاتی کمالات کوئی چھین سکتا ہے؟ اور نہ ہی غدیر میں وہ علم دیا گیا تھا۔ علی بن ابی طالب تو جب نبی کی گود میں آ رہے ہیں تو پہلا جملہ یہ فرما رہے ہیں قرآن سناؤں؟ اصول اور مولا علی تو مولا علی، امام حسین علیہ السلام ان کے لیے امام حسن فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ نعرہ حیدری۔ تو ان کا علم، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کا مقام، ان کی عظمت یہ کہیں دی نہیں گئی ہے، یہ اللہ نے انہیں خلق کرتے ہوئے انہیں قرار دیا ہے، ان صفات سے متصف قرار دیا ہے۔ تو پہلا مسلمانوں کا عوامی نمائندہ اللہ کی طرف سے تو تھا، میں نے کوئی 10 منٹ لگا دیا اس بات پہ، پہلا مسلمانوں کا عوامی نمائندہ اگر کوئی ہے نا تو اسے علی کہتے ہیں۔ خطبہ ہے نا مولا فرماتے ہیں اگر مجھ پر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی، میرے دروازے پر میرے پیر کا انگوٹھا چھل گیا، اتنا مجمع تھا، میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، دب رہے تھے مجمع کے اندر، اتنا مجمع تھا میرے گھر کے دروازے پر، جو سب یہ طے کر کے آئے تھے کہ اب علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔